اور اب جو قرآن پڑھے ہم تو ہمیں تو معنی سمجھ آتا ہے اور جو قرآن پڑھے محمد عربی کا غلام مولا علی تو پھر قرآن کی سمجھ اور آ رہی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی آیتوں کو پڑھا تھا، اور محفل میں مجلس میں تشریف فرما کسی جگہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور آ کے کہنے لگا، جناب ہم جس علاقے میں رہتے ہیں قحط پڑا ہوا ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں اس قحط سالی سے جان چھوٹ جائے، نجات مل جائے۔ فرمایا تم سارے لوگ استغفار کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو، استغفار کیا کرو۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور آیا، اسی مجلس میں آپ تشریف فرما ہے، ایک اور آیا، اس نے آ کے کہا، یا علی میرے لیے مشکل یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی مجھے مشکل سے ملتی ہے، میں بڑا غریب ہوں، غربت چھائی ہوئی ہے، تنگی۔ جناب میرے لیے کوئی دعا فرمائے کہ اللہ میری غربت کو دور کر دے، مجھے تنگی سے جان چھوٹ جائے، میں نجات پا جاؤں، میرے پاس بھی کھانے کو روٹی ہو۔ فرمایا استغفار کیا کر، استغفر اللہ پڑھا کر۔ وہ چلا گیا۔ یہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ لوگوں کو جلوے دکھانا چاہتا ہے۔ ایک اور شخص آپ کی مجلس میں آیا، آ کے کہنے لگا، سرکار اولاد نہیں ہے میرے پاس، دعا کریں، ادعوا اللہ ان یرزقنی الولد، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، بیٹے کی بڑی چاہت ہے، بیٹے کی بڑی طلب ہے، مجھے بیٹا اللہ عطا کر دے، میرے لیے دعا فرمائے۔ حضرت علی فرمانے لگے استغفار کیا کر، بیٹا چاہیے، استغفار کیا کر۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا، جناب میرا باغ تھا بڑا خوبصورت، اس کی پیداوار ہوتی تھی، میں اسے کھاتا تھا، کوئی بیماری لگ گئی ہے، ایسی آفت آئی ہے، میرا تو باغ جل کے رہ گیا، پیداوار ہی نہیں ہو رہی اس میں۔ فرمایا استغفار کیا کر۔ اب جب سب کو استغفار کا بتایا وہ چلا گیا، تو کچھ خاص مصاحب حضرت علی کے پاس بیٹھے، انہوں نے پوچھا، سرکار سوال کرنے والے تو مختلف سوال لے کے آتے رہے، کسی نے قحط سالی کی شکایت کی، کسی کو غربت سے نجات پانی تھی، کوئی کھانا چاہتا تھا، کسی کو اولاد چاہیے تھی، ہر ایک کا سوال الگ تھا، جواب سب کا آپ نے ایک ہی دیا، آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا استغفار کرنے کا، سب کو آپ نے استغفر اللہ کہنے کا بتایا۔ ان کی تو عرضیں شکایتیں الگ الگ تھیں، درخواستیں دعائیں الگ الگ تھیں، تو وظیفہ بھی الگ الگ ہوتا، آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتا دیا۔ مولا علی فرمانے لگے، میں کوئی اپنے پاس سے بتا رہا ہوں، میں تو وہ بتا رہا ہوں جو قرآن اللہ کا مجھے بتا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے ایک استغفار پر ساری نعمتوں کو رکھا ہے، اور نوح علیہ السلام نے یہی تو فرمایا ہے، تم رب سے استغفار کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مولا تمہارے لیے باغات بھی اگائے گا، دریا بھی بہا دے گا۔